فجر کی نماز میں قنوت ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ زیر بحث تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ان کی روایت میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ مسلمانوں کی نجات اور کفار پر لعنت کے لیے حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں بد دعا کا اہتمام کیا۔ یہ آیت اتری لیس لک من الامر شیء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل روک دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں جو قنوت کا ذکر ہے وہ قنوت منسوخ ہے، وہ ایک مخصوص زمانے تک کے لیے اس کا سلسلہ تھا۔ لیکن اس پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود زندگی بھر فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرتے رہے۔ جب بھی وہ نماز کبھی پڑھاتے تو فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرتے رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ قنوت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ پر اس کا اتنا اہتمام نہ فرماتے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان کی نظر میں بد دعا کرنا منسوخ ہو گیا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے جب بد دعا کا اہتمام کیا، قنوت کا اہتمام کرتے تھے، بیچ میں بد دعا تھی کافروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا تھی، تو وہ بد دعا منسوخ ہے، قنوت منسوخ نہیں ہے، اس لیے وہ اہتمام کرتے ہوں گے۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ جو لیس لک من الامر شیء سے لے کر آخر تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ والا حصہ حضرت امام زہری کی طرف سے لاحقہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کا جملہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے علم میں تو اتنی بات تھی کہ حضور علیہ السلام قنوت کا اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے وہی مشاہدہ کیا تھا۔ اور یہ جو لیس لک من الامر شیء سے لے کر آخر تک حدیث کا جملہ ہے، آیت کا نزول اور پھر ان کا چھوڑنا، حضور علیہ السلام کا بد دعا کو ترک کر دینا یا قنوت کو ترک کرنے لینا، یہ بات ان کے علم میں نہیں آ سکی تھی، تو اس لیے وہ اپنے طور پر یہ عمل کرتے رہے۔ ان کی نظر میں قنوت مستقل عمل تھا۔ یہ جوابات دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پہلے ایک حضرت خفاف ابن ایما کی روایت گزری ہے رضی اللہ عنہ، اس میں تو واضح تھا کہ بد دعا کرنے کا عمل منسوخ ہو گیا ہے، لیس لک من الامر شیء نازل ہوا، اور خفاف ابن ایما نے خود اس حدیث کے خلاف پر عمل نہیں کیا۔ تو جیسے وہاں سے حدیث اب منسوخ ہونا سمجھ آ رہی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اسی حدیث کی طرح ہے، لہذا یہ بھی منسوخ ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مغرب کے اندر عشاء کی نماز میں بھی قنوت کا ذکر تھا، عشاء میں، اور عشاء میں قنوت تو بالاتفاق منسوخ ہے، لہذا فجر میں بھی منسوخ ہے، اور اب قنوت کا فجر میں اہتمام نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت کہ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هَكَذَا، اگر کہنے والا یہ کہہ دے کہ یہ معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے، وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقنط فی الصبح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی قنوت کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ معترض یہ حدیث ہمارے سامنے پیش کرے، فذکر، فإن قال قائل، یہ کہے اور فذکر، پھر یہ ذکر کرے، کیا ذکر کرے؟ ما قد حدثنا یونس قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف، وہ حدیث ہمارے سامنے رکھے جو ہم یونس نے سنائی اور انہوں نے عبداللہ ابن یوسف سے سنی، پھر دوسری سند کے ساتھ روح بن الفرج نے سنائی، قال حدثنا یحیی بن عبداللہ ابن بکیر قال حدثنا بکر بن مضر عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج قال كان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہم یقنط فی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں ابو ہریرہ قنوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قال ابو جعفر فدل ذلك على ان المنسوخ عند ابي هريره انما كان هو الدعاء۔ امام جعفر فرماتے ہیں، ابو جعفر امام طحاوی جن کا نام ہے، کہ منسوخ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں وہ دعا کے الفاظ تھے، علی من دعا علیہ، جن کے خلاف حضور بد دعا فرمایا کرتے تھے، وہ دعا کے الفاظ منسوخ ہیں،
فَأَمَّا الْقُنُوتُ الَّذِي كَانَ مَعَ ذَلِكَ فَلَا، اس کے ساتھ جو قنوت ہوتا تھا وہ منسوخ نہیں ہے. قیل له، اب امام طحاوی فرماتے ہیں قائل کو یہ بھی جواب دے سکتے ہیں آپ کہ ان یونس بن یزید قد روى عن الزہری فی حدیث القنوت الذي رویناه فی اول هذا الباب، اس باب کے شروع میں جو ہم نے حدیث پیش کی ہے اس کو نقل کرنے والے یونس بن یزید ہے اور انہوں نے زہری سے نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہ حدثنا یونس بن عبد الاعلی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني یونس عن ابن شهاب فذكر ذلك الحديث بطوله، پھر وہ حدیث پوری بیان کی. ثم قال فيه، پھر اس حدیث میں ہے قال ثم قد بلغنا انه ترك ذلك، کہ پھر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ حضور علیہ السلام نے اس عمل کو چھوڑ دیا. حين انزل علیہ، جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ليس لك من الامر شيء، فصار ذکر نزول هذه الآية الذي كان به النسخ من كلام الزهري. تو کہتے ہیں یہ جو آیت کا ذکر ہے، نزول آیت کا تذکرہ، جس آیت کے نزول کی وجہ سے نسخ واقع ہوا ہے، یہ اضافہ امام زہری نے کیا ہو. لا مما رواہ عن سعید وابی سلمۃ عن ابی ہریرہ، یہ ان الفاظ میں سے نہیں ہے جس کو انہوں نے روایت کیا سعید اور ابو سلمہ کے حوالے سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے تھے، یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ نہیں. فقد يحتمل ان يكون نزول هذه الآية لم يكن ابو ہریرہ علمہ، اس آیت کا نزول حضرت ابو ہریرہ کے علم میں نہیں آیا. اس مقصد کے لیے آیت تو نازل ہو گئی تھی لیکن اس مقصد کے لیے ان کے علم میں نہیں آیا. وكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ عمل کرتے تھے اس عمل کے موافق جو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا، اور وہ ہے قنوت، حضور علیہ السلام کا قنوت پڑھنا. الى ان مات، اپنی وفات تک. لأن الحجت لم تثبت عنده، کیونکہ حجت ابو ہریرہ کے ہاں ثابت نہیں تھی. بخلاف ذلك، اس کے مقابلے کے لیے، بخلاف یعنی حجت اس کے خلاف کے لیے ثابت نہیں تھی. وعلم عبداللہ ابن عمر عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حجت معلوم ہو گئی کہ اس آیت کا نزول نسخ ہے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل مبارک کے لیے. لہذا عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر اس عمل سے رک گئے اور منسوخ کو چھوڑ دیا جو پہلے گزر چکا، یعنی قنوت کا اہتمام وہ منسوخ تھا تو منسوخ کو انہوں نے چھوڑ دیا. وعلم عبداللہ ابن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان نزول هذه الآية كان نسخا، اس آیت کا نزول ہی نسخ ہے. لما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، اس چیز کے لیے جو حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے. فانتہیا الى ذلك، وہ یہاں تک پہنچے. وترکا به المنسوخ، اور اس کی وجہ سے منسوخ کو چھوڑا. المتقدم، جو پہلے گزرا ہے. متقدم منسوخ وہ ہے قنوت کا اہتمام کرنا. حجت الاخری، ایک اور حجت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے یہ ہے کہ ان فی حدیث ابن ایما، خفاف ابن ایما رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حين رفع رأسه من الركعة غفار غفر الله لها، بنو غفار کو اللہ تعالیٰ بخشتے. حتی ذکر ما ذکر فی حدیثه، پھر انہوں نے وہی الفاظ ذکر کیے جو پہلے ان کی حدیث میں گزرے ہیں کہ وہ سید جو ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور فلاں پہ اللہ لعنت کرے، اور ولید بن ولید کو اللہ نجات دے، جو تفصیل گزری. پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فخر ساجدا، سجدے میں گر پڑے. فثبت بذلك ان جميع ما كان يقوله وما ترك بنزول تلك الآية، اس حدیث سے یہ سمجھ آیا کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے اسی کو پھر چھوڑا اس آیت کے نزول کے بعد. پہلے گزری یہ بات. وما كان يدعو به، اور جو وہ دعائیں مانگتے تھے ان کے ساتھ، یعنی قنوت کو بھی چھوڑا اور اس کے ساتھ دعاؤں کو بھی چھوڑا. وہ دعائیں تھی للاسرا، قیدیوں کے لیے. اسرا، للاسرا، قیدیوں کے لیے. الذين كانوا بمکہ، جو مکہ مکرمہ میں قید ہو گئے تھے. ثم ترك ذلك عندما قدموا، جب وہ مکہ سے واپس آ گئے تو حضور نے ان کے لیے دعا چھوڑ دی نجات کی، کیونکہ نجات ہو گئی، اور کافروں کے لیے بد دعا چھوڑ دی. وقد روى ابو هريرة رضی اللہ عنہ ايضا في حديث يحيى بن ابي كثير الذي رويناه فيما تقدم، پہلے ایک حدیث گزری ہے ابو هريرة رضی اللہ عنہ کی، تو اس باب کے
فيما تقدم منا في هذا الباب، اسی باب کے اندر حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ کے حوالے سے پڑھی تھی ہم، اس میں قنوت ہے. وفی قال ابو ہریرہ تو اصبح ذات یوم، کہ ایک دن حضرت نبی علیہ السلام صبح کے وقت ایسے ہوئے، صبح آپ اس طرح کی کہ ولم يدعو لهم، ان کے لیے دعا نہیں کی. فذکرت ذلک، تو میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت آپ نے ان لوگوں کے لیے آج دعا نہیں فرمائی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اوما تراہم قد قدموا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ آ گئے ہیں، ان کو نجات مل گئی ہے. ففی ذلک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ذلک القنوت فی العشاء الاخرہ، اور اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے ابو ہریرہ کی روایت میں کہ حضور علیہ السلام کا قنوت عشاء میں بھی تھا، کما کان یقول فی الصبح، جیسے کہ فجر میں ہوا کرتا تھا. وقد اجمعوا ان ذلك منسوخ من صلاة العشاء الاخرہ، اور یہ بات منسوخ طے شدہ ہے اور اجماع ہے قسم کا کہ عشاء آخرہ جو عشاء ہے جس کو معروف عشاء کہتے ہیں، اس میں قنوت منسوخ ہے بکمال ہی، پوری طرح دعا بھی منسوخ اور اس کے ساتھ قنوت کے الفاظ بھی منسوخ. لا الى قنوت غیرہ، ایسا نہیں ہے کہ کچھ قنوت تو منسوخ ہو کچھ دوسرا قنوت جو ہے وہ مشروع ہو، یعنی بد دعا منسوخ اور باقی قنوت جو ہے وہ مشروع ہو. تو فالفجر ایضا فی النسخ کذالک، تو فجر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بد دعا کو منسوخ کرے اور باقی قنوت کو برقرار رکھے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ منسوخ ہے تو مکمل منسوخ ہے. فلما کشفنا وجوہ هذه الاثار المرویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت، کہتے ہیں جب ان آثار جو مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام سے، ان کے چہرے ہم نے ننگے کر دیے، ان کو بالکل نمایاں کر دیا قنوت کے معاملے میں جتنی حدیثیں تھی. فلم نجدها تدل على وجوبه الان، یہ حدیث دلالت نہیں کرتی، جو حدیث شروع میں ہم نے پڑھی تھی ان کی صورتحال سامنے آ گئی کہ ان سے فجر کی نماز میں قنوت کا وجوب ثابت نہیں ہوتا آج کے زمانے میں. فی صلاۃ الفجر لم نؤمر به فیہا، ہمیں قنوت کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ نماز کے اندر شامل کرے. وامرنا بترکہ، بلکہ وہ امرنا بترکہ، اس کے ترک کا ہمیں حکم ہے. یہ بات سمجھ آئی ان احادیث سے، یہ ہے ان احادیث کا جائزہ کہ ان احادیث سے وجوب فی صلاۃ الفجر سمجھ میں نہیں آتا، اگر تھا تو منسوخ ہو گیا تھا، اور اب جو ہے فجر کی نماز میں اس کا کوئی وجوب نہیں ہے بلکہ اس کے چھوڑنے کا حکم ہے ہمیں، اور پڑھنا منسوخ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے ایک نئی بات بتانا چاہتے ہیں کہ مع ان بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا قد انکرہ اصلا، کہ انہوں نے اس قنوت کا بالکلیہ انکار کیا ہے، قنوت سرے سے نہیں ہے. ان میں سب سے پہلے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے حضرت اس روایت کو دیکھ لے کہ قد انکروا اصلا كما حدثنا علي بن معبد وحسين بن نصر وعلي بن شيبة عن يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو مالك الاشجعي سعد بن طارق قال قلت لابي، ابو مالک اشجعی سعد بن طارق فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علی ها هنا بالکوفہ قریبا من 5 سنین، آپ نے نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عمر کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہاں کوفہ میں تقریباً 5 سال نمازیں پڑھی. 5 سال حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے. فکانوا یقنطون فی الفجر، تو کیا وہ قنوت فی الفجر کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ قال ای بنیا محدث، بیٹے یہ نوپید چیز ہے اور گڑی ہوئی چیز ہے، اس کا تذکرہ اس زمانے میں نہیں تھا، یعنی ایک قسم کی بدعت ہے. یہ بیٹے سے یہ بات کہی یہ طارق رضی اللہ عنہ نے کہ یہ بالکل بدعت ہے. امام طحاوی اس پر خود تبصرہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کو بدعت نہیں کہہ رہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے تک اس کا عمل تھا اور پھر منسوخ ہو گیا. قال ابو جعفر، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلسنا نقول انه مختص، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بدعت،
على أنه لم يكن قد كان ولكنه قد كان، یعنی بدعت اس طور پہ ہے کہ یہ جس طرح سے تھی ہی نہیں، بالکل نہیں پیدا شدہ ہے. محدث على أنه لم يكن قد كان، کہ یہ ممکن تھی، یعنی لم يكن قد كان، یہ تھی نہیں. ولكنه، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قد كان بعده ما رویناہ، یہ تھی یہ چیز جس کو ہم نے بعد میں روایت کی، فيما قد رویناہ في هذا الباب قبله فلما لم يثبت لنا القنوت عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز پہلے تھی، بعد میں منسوخ ہوگی، تو ہم رسول اللہ علیہ السلام سے ہمیں مستقل جب قنوت کا وجوب ثابت نہ ہوا تو رجعنا الى ما روی عن اصحابہ فی ذلک. اب ہم ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے تو وجوب ثابت نہیں ہوا، جو حضور علیہ السلام کا قنوت کرنا ہے وہ وجوب ثابت نہیں کر رہا، بلکہ نسخ سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک قنوت کا اہتمام کیا اور پھر چھوڑ دی. اب ہم صحابہ کرام کی طرف پڑھتے ہیں آگے کہ ان کا عمل کیا تھا، اکابر صحابہ کرام. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ رجعنا الی ما روی عن اصحابہ فی ذلک، اس معاملے میں ہم رجوع کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کی طرف، کیونکہ فلما لم یثبت لنا القنوت، جب قنوت ثابت نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے رجوع کرنا ہے الی ما روی عن اصحابہ فی ذلک، جو حضور کے صحابہ سے اس بارے میں مروی ہے. تو اب ہم صحابہ کرام کی طرف جب جانے لگے تو یہ چند صحابہ کرام ہیں، تعداد میں 7 ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو دردہ اور حضرت ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم. یہ حضرات ہیں جن سے ہم روایتیں اب پیش کریں گے کہ ان کا معمول کیا تھا. تو ان کے معمول میں بھی 2 صورتیں ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابہ کرام ایک جماعت، ان کا معمول اور نوعیت کا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو دردہ، ابن عمر، ابن زبیر رضی اللہ عنہم، ان کا معمول دوسری نوعیت کا ہے. پہلے جو ہم نے 3 حضرات کا ذکر کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کا معمول اس نوعیت کا تھا کہ حالت جنگ میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے اور حالت غیر جنگ میں قنوت کو چھوڑتے تھے. یہ ان کا طریقہ ہمارے سامنے ابھی پیش کریں گے حدیث میں. اور باقی جو حضرات ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو دردہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، ان 4 حضرات کا معمول رہا ہے کہ حالت حرب اور غیر حرب دونوں میں انہوں نے قنوت کا اہتمام نہیں کیا. تو اب ہم پہلے ان 3 حضرات کی روایتیں سنیں گے کہ جن کا معمول جو ہے حالت حرب میں اور تھا اور غیر حرب میں اور تھا. اب سب سے پہلے دیکھ لیجئے، فیضا صالح بن عبد الرحمن الانصاری قد حدثنا قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن عطاء عن عبید بن عمیر قال صلیت خلف عمر. عبید بن عمیر فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، صلاۃ الغداۃ فجر کی. فقنت فيها بعد الركوع، آپ نے رکوع کے بعد قنوت کا اہتمام کیا، قنوت پڑھا. وقال في قنوته اللهم انا نستعينك، اور پڑھا کیا؟ 2 سورتیں پڑھی، ایک سورۃ الحفت ہے اور ایک سورۃ الخلا، چھوڑ دینا، خلا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ونخلع سے. سورۃ الخلا اور سورۃ الحفت، یہ 2 صورتیں آپ نے پڑھی. یہ 2 صورتیں کون سی ہو گئی؟ قنوت کے اندر دعائے قنوت میں، جس کو ہم عشاء میں پڑھتے ہیں وتر کے اندر. یہ دراصل قرآن پاک کی 2 مستقل صورتیں تھی، منسوخ ہو گئی ہے، تلاوت اس کی منسوخ ہے، لیکن بطور دعا کہ یہ موجود ہے. اس کی قرأت اب بطور دعا کہ ہم کرتے ہیں، یعنی قرأت نہیں کرتے، دعا قسم کی مانگتے ہیں، البتہ تلاوت اس کی منسوخ ہے. اور یہ دراصل 2 صورتوں کا مجموعہ ہے. پہلے حصے کو ونخلع ونترک من یفجرک، یہاں تک یہ ایک صورت ہے. اور اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک، آخر تک یہ دوسری صورت ہے. تو نحفظ کی وجہ سے سورۃ الحفت کہلاتی ہے اور نخلع کی وجہ سے سورۃ الخلا یا خلا کہلاتی ہے، چھوڑ دینا. تو اس لیے یہ 2 صورتیں حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں پڑھی، یہ بات ہے.
وقال في قنوته اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير، اور نثني عليك الخير كله، ساری کی ساری تعریف تیرے لیے، ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللهم إياك نعبد، یہاں سے آگے نئی صورت، ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک إن عذابک بالکفار ملحق، اللهم إنا نستعینک، کہ اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ونثنی علیک، اور الخیر، اور آپ کی اچھی اچھی تعریف کرتے ہیں، تمام اچھی تعریف ہے آپ کے لیے، ونشکرک ولا نکفرک، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، ونخلع، ہم چھوڑتے ہیں، ونترک، اور مکمل چھوڑتے ہیں، من یفجرک، جو آپ کا نافرمان، اللہم ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی، اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، ہم سجدہ کرتے ہیں تیرے آگے، وإلیک نسعى، اور تیری طرف دوڑتے ہیں، ونحفظ، اور ہم تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں، ونرجو رحمتک، اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، ونخشى عذابک، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، آپ بے شک آپ کا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، تو حضرت عمر کا یہ واقعہ آگے بھی دیکھتے ہیں ہم، وإذا صالح قد حدثنا قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن ذر بن عبد الله الحمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي عن أبيه رضی اللہ عنہ عن من صلى خلف عمر، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ففعل مثل ذلك، اسی طرح کام کیا انہوں نے، الا انه قال ونثني عليك ولا نكفرك، یعنی یہ اضافہ نہیں تھا، ونثني عليك ولا نكفرك کے الفاظ تھے، ونخشى عذابك کے ساتھ یہ اضافت تھا، ونخشى عذابك الجد، تیرے بڑے عذاب سے اور سخت عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آگے وإذا ابن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قنت في صلاة الغداة، فجر کی نماز میں انہوں نے قنوت پڑھا، قبل الرکوع، رکوع سے پہلے، بسورتين، وہ یہ دو سورتیں، سورة الخلع اور سورة الحفظ۔ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه كان يقنط في صلاة الصبح بسورتين، اللهم إنا نستعينك اللهم إياك نعبد، پہلی سورت اللهم إنا نستعينك سے، اور دوسری اللهم إياك نعبد سے آخر تک۔ به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي رافع قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، خلف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، صلاة الصبح، فجر کی نماز، فقرأ فی الاحزاب، سورہ احزاب آپ نے پڑھی، فسمعت قنوته وانا فی آخر الصفوف، میں نے پھر آپ کا قنوت بھی سنا، میں صفوں کے آخر میں تھا، آخر پچھلی صفوں میں۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل، تو حد اس میں روایت جو ہے نا، قال صلیت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فقرأ بالاحزاب وسمعت قنوت وانا آخر الصفوف، اگلی روایت سن لیجیے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان قال وحدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل كلاهما عن مخارق عن طارق بن شهاب قال صلیت، طارق بن شہاب فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی خلف عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے پیچھے، اور یہ نماز تھی فجر کی، فلما فرغ من القراءۃ فی الرکعۃ الثانیۃ کبر، جب دوسری رکعت کی قرات سے فارغ ہو گئے تکبیر کے ہی، ثم قنت، پھر آپ نے قنوت پڑھا، ثم کبر فرکع، تکبیر قنوت، پھر اس کے بعد تکبیر اور اس کے بعد رکوع، یعنی رکوع سے پہلے یہ قنوت انہوں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیجیے، وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا شعبة عن مخارق فذكر باسناده مثله، وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين ان سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر في القنوت فقال، ان کے سامنے ذکر له، ان کے سامنے تذکرہ ہوا ابن عمر کے قول کا، یا ابن عمر کا قول ذکر کیا کسی نے، تو فرمایا قنوت کے بارے میں، فقال اما انه قد قنت مع ابيه ولكنه نسي، انہوں نے اپنے والد کے ساتھ قنوت کا اہتمام کیا، یعنی والد کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو معلوم ہے لیکن ان کو اب یاد نہیں ہے۔ قال ابو جعفر فقد
روا یعنی باب کے ساتھ قنوت پڑھنے کا یہ مطلب ہے وہ نماز میں قنوت پڑھتے تھے، یہ پیچھے قنوت پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اپنے باب کے ساتھ انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ قال ابو جعفر فقد روی عن عمر ما ذکرنا، حضرت عمر سے تو وہ مروی ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ سمجھ آئی کہ فجر کی نماز میں انہوں نے قنوت کا اہتمام کیا ہے، لیکن وقد روی عنہ خلاف ذلك، اس کے خلاف کی ان سے روایت مروی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ابن مرزوق نے ہمیں بیان کیا قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراہیم عن الاسود ان عمر رضی اللہ عنہ قال ان عمر رضی اللہ عنہ كان لا يقنط في صلاة الصبح، فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرتے ہی نہیں تھے۔ لا يقنطو کے الفاظ صاف ظاہر ہیں، موجود ہیں۔ اگلی روایت دیکھ لیجیے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة عن منصور عن ابراہیم عن الاسود وعمر بن میمون قال صلینا خلف عمر، ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی، فلم یقنط، آپ نے قنوت کا اہتمام نہیں کیا۔ ابھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد الحمید بن صالح قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة والاسود ومسروق انهم كنا نصلي خلف عمر رضی اللہ عنہ الفجر فلم يقنط، آپ نے قنوت نہیں پڑھا۔ ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا ابو شهاب باسناد هذا، تو انهم قالوا كنا نصلي، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے تھے حضرت عمر کے پیچھے، نحفظ رکوعه وسجوده ولا نحفظ قيام ساعة یعنون القنوت، کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ یاد ہے کہ رکوع بھی ان کا یاد ہے، سجدہ بھی یاد ہے، لیکن ایک لمحہ کا قیام ہمیں یاد نہیں ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ قنوت یاد نہیں ہے، قیام سے مراد یہاں قنوت یعنی قنوت کے لیے کھڑا ہونا۔ ابھی قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا جرير عن منصور بن ابراهيم عن الاسود وعمر بن ميمون قال صلينا خلف عمر فلم يقنط في الفجر، فجر میں قنوت پڑھی نہیں انہوں نے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابراهيم يحدث عن عمرو بن ميمون نحوه قال ابو جعفر فهذا خلاف ما روي عنه في الاثار الاول، حضرت عمر سے دو قسم کی روایتیں تمہارے سامنے آ گئی، پچھلی روایتوں کے خلاف یہ روایتیں ہیں۔ پچھلی روایتوں میں یہ ہے کہ قنوت کا اہتمام کرتے تھے، اور ان میں ہے کہ نہیں کرتے تھے۔ اب اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ کبھی قنوت کا اہتمام کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ پچھلی روایتیں مرجوح ہوں، ایک یہ ہے کہ بعد والی مرجوح ہوں، مستقل قنوت کا اہتمام کرتے ہوں بعد والی مرجوح ہو جائے، یا مستقل نہیں کرتے تھے اور پچھلی روایتیں مرجوح ہو جائے، یا کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، یہ احتمالات موجود ہیں۔ فقال ابو جعفر فهذا خلاف ما روي عنه في الاثار الاول فاحتمل ان يكون قد كان فعل كل واحد من الامرين، فعل كل واحد من الامرين، حضرت عمر نے دونوں کام کیے ہوں، فی وقت ایک وقت میں، یعنی کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا۔ فنظرنا فی ذلك، ہم نے اس میں غور کیا، تو غور اس لیے کیا کہ ہمیں کوئی تیسری دلیل ملے گی تو وہ ترجیح دے گی کہ آپ کا عمل کیا تھا۔ دونوں کام ایک ساتھ کیے ہیں، یعنی کبھی کیے ہیں کبھی نہیں کیے، ایک ساتھ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کرنا کبھی نہ کرنا، اور یا یہ کہ کوئی ایک کام مستقل بنیادوں پہ کرتے تھے، دوسرے کے بارے میں کیا وضاحت سامنے آتی ہے، تو ہم نے اس میں غور کیا۔ اس غور و فکر سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ غور دیکھ لیجیے۔ یزید بن سنان قد حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا مسعر بن قدام قال حدثنا عبد الملك بن میسرة عن زید بن وهب قال ربما قنط عمر، کبھی کبھی حضرت عمر قنوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو زید نے بتایا بما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا کہ انه كان ربما قنط وربما لم يقنط، اور کبھی کبھی قنوت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اب ہمیں مزید غور و فکر کی ضرورت پڑی کہ ننظر فی المعنى الذي له كان يقنط ما ہوا، کہ اب کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا یہ احتمال اب کبھی ہو گیا کہ حضرت عمر کبھی دعائے قنوت کا اہتمام کرتے تھے فجر میں اور کبھی نہیں کرتے تھے۔ ان روایتوں سے جو احتمال نکلا اور اس حدیث نے ہمیں بتا دی، اب کرنے کی وجہ کیا ہے اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اور نظرنا سے یہاں یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں ابھی یہ غور و فکر کرنا ہے کہ قنوت کا اہتمام جو کرتے تھے اس کی کیا وجہ تھی، نہیں کرتے تھے اس کی پھر وجہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو اس کو دیکھ لیجئے کہ فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ فِي الْمَعْنَى، علت مراد ہے یہاں فی المعنى الذی، اس معنی میں ہم غور کریں، لہو کانا یقنط، جس معنی کی وجہ سے کانا یقنط، جس معنی کی وجہ سے آپ قنوت کا اہتمام کرتے تھے، ما ہوا وہ معنی اور وہ علت کیا ہے، وہ سبب کیا ہے۔
فإذا ابن أبي عمران قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن أبي شهاب الحنات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسودي قال كان عمر رضی اللہ عنہ اذا حارب قنتا، حالت محاربہ میں جنگ کی حالت میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے، وإذا لم يحارب لم يقنط، اور جب حالت محاربہ میں نہیں ہوتے تھے، جنگ کی حالت میں نہیں ہوتے تھے، قنوت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو اب ہمیں وجہ سمجھ آئی کہ اس بزرگ نے جو دعائے قنوت کا اہتمام کیا ہے فجر کی نماز میں، اس کی وجہ وہ حالت جنگ ہے۔ فاخبر الاسود بالمعنى الذي، بولا اب اس میں اسود ابن عن الاسود جو ہم نے پڑھا، ابراہیم عن الاسود، اس اسود نامی شخصیت رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتا دی وہ وجہ، معنی وہ وجہ الذي له كان يقنط، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قنوت کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ انه اذا حارب يدعو على اعدائه ويستعين الله عليهم ويستنصره، کہ جب حالت محاربہ میں ہوتے تو دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے، اللہ کی مدد ان کے خلاف مانگتے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت طلب کرتے۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل، جیسے حضور علیہ السلام نے ایسے کیا، لما قتل من قتل من اصحابہ، جب آپ کے صحابہ میں سے کچھ مقتول ہو گئے، حتی انزل اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ تو اس آیت کو ناسخ سمجھا حضرت عمر نے، لیکن حالت محاربہ کے لیے ناسخ نہیں سمجھا۔ حالت محاربہ میں قنوت کا اسی طرح اہتمام انہوں نے جائز سمجھا جس طرح حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور قنوت منسوخ ہے کہ مستقل نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت نازل ہوگی۔ قال عبد الرحمن بن ابی بکر فما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد بعد، اس آیت نزول کے بعد کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو فکانت هذه الآية عند عبد الرحمن وعند عبد الله بن عمر ومن وافقهم على ما كان يتولانه في ذلك، کہتے ہیں نسخ الدعاء، اس کے اندر نسخ الدعاء بھی موجود ہے، بعد ذلك اس کے اندر فی الصلاۃ علی احد، کسی کے لیے بد دعا کرنا وہ بھی اس میں منسوخ ہو چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فکانت هذه الآية، یہ آیت عبد الرحمن کے ہاں اور عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر عبداللہ بن عمر کے ہاں، اور جو ان کی موافق علی ما کانا یتولانہ، جو اس روایت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، فی ذالک اس معنی میں، وہ ہے نسخ الدعا، بعد ذالک اس کے بعد، فی الصلاۃ نماز کے اندر، علی احد اس آیت کے نزول کے بعد کسی کے لیے بد دعا، ولم یکن عند عمر بناسخۃ، یہ آیت حضرت عمر کے ہاں ناسخ نہیں ہے اس چیز کے لیے، ما کان قبل القتال، جو قبل القتال ہو، وانما نسخت عنده الدعاء فی حال عدم القتال، عدم قتال کی حالت میں بد دعا منسوخ ہے، الا انه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرد دوام علی القنوت، لیکن اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالت جنگ میں دعا کا اہتمام کرتے تھے، دعائے قنوت کا، غیر جنگ میں نہیں کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے مستقل فجر کی نماز میں قنوت کو شامل کیا تھا، ان کا قول باطل ہو گیا اور وہ بطلان ہمارے سامنے آ گیا۔ فہذا وجہ ما روی عن عمر رضی اللہ عنہ فی هذا الباب، اس باب میں حضرت عمر سے جو ہم نے سنا ہے اور ان کے حوالے سے جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں، ان سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ فجر کی نماز میں اگر قنوت ہے تو حالت محاربہ میں ہے، اور نہیں ہے تو عام حالت میں نہیں ہے، لیکن جو دوام کے قائل ہیں ان کا نظریہ ختم ہو چکا اور ٹوٹ چکا۔ اب ہم دوسری شخصیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسری شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں۔ وَأَمَّا عَلِيُّ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، فروی عنہ فی ذلک ما قد حدثنا، ان سے مروی ہے اس معاملے میں جو ہمیں بیان کیا، صالح بن عبد الرحمن قال سعید حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا هشیم عن عطاء بن صائب عن ابی عبد الرحمن عن علی رضی اللہ عنہ انه كان يقنط في صلاة الصبح قبل الركوع، حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے قنوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اگلی روایت بھی دیکھنے ہوگی۔ قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ابو داود قال حدثنا شعبة فقحا قال وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان كلاهما عن ابي حسين عن عبد الله بن معقل في حديث سفيان قال كان علي وابو موسى يقنطان في صلاة الغداة، وفي حديث شعبة قنط بنا علي وابو موسى، فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دونوں فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے، اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی نے قنوت کا اہتمام کیا قنط بنا،
ہمیں قنوت ہمارے ساتھ نماز پڑھاتے ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے قنوت کا اہتمام انہوں نے کیا، اور حضرت علی نے بھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی رضی اللہ عنہم۔ اگلی روایت بھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن عبید بن الحسن قال سمعت ابن معقل يقول صليت خلف علي الصبح فقنت، فجر کی نماز میں نے حضرت علی کے پیچھے پڑھی اور انہوں نے قنوت کا اہتمام کیا۔ یہ قال حدثنا ابو جعفر فقد يجوز ان يكون حدثنا ابو جعفر، یہ کسی شاگرد نے یہ لفظ اضافہ کیا ہو، قال ابو جعفر ہونا چاہیے تھا کہ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ فقد يجوز ان يكون علي كان يرى القنوت في صلاة الفجر في سائر الدهر، اس کا احتمال بتاتے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ حضرت علی فجر کی نماز میں مستقل بنیادوں پر قنوت کو یعنی مشروع سمجھتے تھے، یارا سمجھتے تھے القنوت قنوت کو مشروع فی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں فجری، فی سائر الدہر پورا زمانہ، لیکن یہ بھی احتمال ہے ان یکون فعل ذلك فی وقت خاص، کیونکہ خاص وقت میں یہ کام انہوں نے کیا ہو، للمعنی اس سبب کی وجہ سے، معنی سبب الذي كان فعله عمر، کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر نے کیا تھا، من اجلہ جس معنی کی وجہ سے، جس علت کی وجہ سے۔ جب یہ دو احتمال ہو گئے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت پڑی، فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس میں غور و فکر شروع کیا۔ فإذا روى ابن الفرج قد حدثنا قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان عبد الله لا يقنط في الفجر وأول من قنط فيها علي، حضرت عبداللہ فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود مراد ہے، اور سب سے پہلے جس نے فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کیا ہے وہ حضرت علی تھے، وكانوا يرون انه انما فعل ذلك لانه كان محاربا، اور ان سب کا خیال یہ تھا کہ یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ حالت جنگ کی حالت میں قنوت کا اہتمام ہوگا۔ وبه قال حدثنا فاض قال حدثنا محرز بن هشام قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهيم قال انما كان علي رضي الله عنه يقنط فيها ها هنا یہاں پر قنوت کا اہتمام کرتے تھے کوفہ کے علاقے میں، لانه كان محاربا حالت جنگ میں تھے، فكان يدعو على اعدائه اپنے دشمنوں کے لیے دعا فرماتے تھے قنوت فی الفجر میں اور مغرب میں، اس میں مغرب کی نماز بھی شامل تھی۔ فثبت بما ذکرنا ان مذهب علی فی القنوت هو مذهب عمر، جس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کا مذہب اور حضرت عمر کا مذہب ایک، وہ مذہب الذي وصفنا جس کو ہم بیان کر چکے، ولم يكن علي يقصد بذلك الى الفجر خاصة، اور یہ صرف فجر کے ساتھ بھی خاص وہ نہیں سمجھتے تھے، حالت جنگ میں انہوں نے مغرب میں بھی اس کا اہتمام کیا، لانه قد كان يفعل ذلك في المغرب، کبھی کبھی وہ مغرب میں بھی ایسا کرتے تھے، فيما ذکر ابراہیم جیسے ابراہیم رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ سن لیجیے آگے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود عن شعبة قال اخبرني حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن معقل يقول صليت خلف علي المغرب، حضرت علی کے پیچھے میں نے مغرب کی نماز پڑھی، فقنت ودعا، قنوت کا اہتمام کیا، دعا مانگی، فكل قد اجمع، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ان المغرب، ان سب بزرگوں کا، ہمارے مخالف موافق سب کا، کہ مغرب میں لا یقنط فیہا، اس میں قنوت نہیں ہے، اذا لم یکن حرب، جب حالت جنگ نہ ہو، فإن علی انما كان قنط فیہا من اجل الحرب، تو مغرب کی نماز میں حرب کی وجہ سے اس کا اہتمام کیا، تو فجر میں بھی پھر اسی طرح ہوگا کہ فجر میں بھی حالت حرب کی وجہ سے قنوت کا اہتمام کیا ہوگا۔ عندنا کذالک، ہمارے ہاں معاملہ ایسا ہی ہے کہ مغرب میں تو حالت حرب کے لیے طے ہے، تو فجر میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حالت حرب ہی کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ حالت حرب میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے، غیر حرب میں نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے مغرب کی نماز کو بطور قرینہ کے پیش کیا کہ مغرب کی نماز میں مستقل قنوت نہیں ہے، صرف حالت حرب کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تیسری شخصیت ہے جن کے ہاں فجر کی نماز میں قنوت کا ذکر بھی ملتا ہے اور ترک بھی ملتا ہے، دونوں پہلو ملتے ہیں، اور نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ حالت حرب میں اور جنگ میں وہ دعا قنوت کا اہتمام فجر کی نماز میں کرتے تھے اور غیر حالت حرب میں نہیں کرتے تھے۔ وَأَمَّا ابن عباس رضی اللہ عنہ فروی عنہ فی ذلک ما قد حدثنا، ان سے مروی ہے وہ چیزیں جو ہمیں بیان کی، علی بن شیبہ قال حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن عوف عن ابی رجاء عن ابی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم قال صلیت معه الفجر، ابو رجاء فرماتے ابن عباس کے حوالے سے کہ میں نے ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، فقنت قبل الرکعۃ، رکعہ سے مراد یہاں رکوع ہے، رکوع سے پہلے،
اگلی روایت بھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عوف فذكر باسناد مثله وزاد وقال هذه الصلاة الوسطى. اس حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ انہوں نے اس فجر کی نماز کو جس میں قنوت کا اہتمام کیا صلاۃ وسطی قرار دی. فقد يجوز ايضا في امر ابن عباس في ذلك ما جاز في امر علي. کہتے ہیں یہاں بھی حضرت علی کے حوالے سے حضرت ابن عباس کے حوالے سے وہی معاملہ استعمال رکھتا ہے اور اسی بات کی گنجائش ہے جس بات کی گنجائش ہم نے حضرت علی کے معاملے میں نکالی تھی، لیکن ابھی احتمال کے درجے میں ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی روایت ہے کہ نہیں. فرویہ فنظرنا هل روی عنہ خلاف لہذا حضرت ابن عباس کی اس روایت کے خلاف کوئی روایت ہے کہ نہیں. فإذا ابو بکر قد حدثنا قال حدثنا معمر بن اسماعیل. حضرت علی کے حوالے سے جو ہم نے شروع میں رکھا تھا نا کہ ممکن ہے کہ یہ قنوت ان کے ہاں پورے زندگی ہو اور یہ قنوت ان کے ہاں صرف فجر حالت حالت میں ہو، یہ دونوں احتمال موجود ہے، تو اس سے غور کی ضرورت پڑی. فإذا ابو بکر قد حدثنا قال حدثنا معمر بن اسماعیل قال حدثنا سفیان الثوری عن واقد عن سعید ابن جبیر قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فکان لا یقنتان فی صلاۃ الصبح. فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام بالکل نہیں کیا کرتے تھے. اب یہ چیز ہمارے سامنے آئی. ابھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا زائدة عن منصور قال حدثنا مجاهد وسعيد بن جبير ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان لا يقنط في صلاة الفجر. فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. ابھی قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن عمران بن الحارث السلمي قال صليت خلف ابن عباس في داره. میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے ان کے گھر میں نماز پڑھی فجر کی. فلم يقنط قبل الركوع ولا بعده. رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد انہوں نے قنوت کا اہتمام بالکل نہیں کیا. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمران بن الحارث السلمي قال صليت خلف ابن عباس الصبح فلم يقنط. فجر کی نماز میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے اقتداء کی اور انہوں نے صبح کی نماز میں قنوت کو نہیں پڑھا. قال ابو جعفر، اب امام طحاوی کا تفسیر، فکان الذی، پس وہ آدمی، یروی عنہ القنوت، جو حضرت علی سے قنوت کا روایت اس کی کرتا ہے، قنوت کا ذکر کرتا ہے. وہ ابو رجا، وہ حضرت ابو رجا ہے، اور ابو رجا حضرت کے شاگرد ہیں. کان ذالک ہوا وهو بالبصرہ، یہ شاگرد بنے ہیں اس دور میں جب حضرت ابن عباس بصرہ میں تھے. والیاً علیہ، گورنر کے بصرہ پر، لعلی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی طرف سے. تو بصرہ کے علاقے میں حضرت ابن عباس کا وہاں رہنا گورنر کے طور پر، اور وہ حالت جنگ کا ماحول تھا، تو جنگ کے ماحول میں انہوں نے پڑھا ہے. تو ابو رجا اس لیے نقل کرتے ہیں. وکان احد ممن یروى عنہ بخلاف ذلك، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے خلاف ہے. وہ سعید بن جبیر ہے جن کے اوپر ذکر گزرا ہوا. انما كان صلاته معه بعد ذلك، اور سعید بن جبیر نے اس کے بعد کے عرصے میں حضرت علی کے ساتھ، حضرت ابن عباس کے ساتھ نمازیں پڑھی، حضرت ابن عباس کے پیچھے، اور وہ مکہ کا زمانہ تھا. تو فکان مذہب فی ذلک ایضا مذہب عمر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابن عباس کا مذہب بھی اس میں حضرت عمر والا مذہب ہے اور حضرت علی والا. حالت جنگ میں قنوت کا اہتمام کریں گے اور حالت غیر جنگ میں نہیں کریں گے. فکان ذلک الذی روینا عنہم القنوت فی الفجر، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے روایت کیا ہے قنوت فی الفجر کو. انما کان ذلک منہم للعارض، یہ تو ایک عارض کی وجہ سے ان سے منقول ہے. اور عارض بھی وہ جس کو ہم نے ذکر کر لیا ہے کہ حالت حرب میں پڑھیں گے اور غیر حرم میں نہیں. فقرتو فیہا، انہوں نے قنوت کا اہتمام کیا اس حالت میں فجر کے اندر. وفی غیرہا، اور من الصلوات، اور اس فجر کی نماز میں بھی کیا اور دوسری نمازوں میں بھی کیا، کبھی مغرب میں کبھی عشاء میں. البتہ ظہر اور عصر نہیں ہے، جہری نمازوں میں. وترکوا ذلک فی حال عدم ذلک العارض، اور جب وہ عارض، یعنی عارض جب سخت ہوتا تو، یعنی عارض جب شروع ہو جاتا جنگ کی حالت میں فجر میں کرتے تھے، سختی ہو جاتی مغرب میں بھی عشاء میں بھی. اور جب اس کی شدت ختم ہو گئی تو ایک ایک نماز میں رہ گئی، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو ساری نمازوں میں انہوں نے قنوت کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ جو حضرات ہمارے سامنے تین حضرات ہیں، ان کی رائے معلوم ہو گئی کہ حالت جنگ میں دعائے قنوت کا اہتمام انہوں نے کیا ہے اور غیر جنگ میں نہیں کیا. تو ان لوگوں کا نظریہ بالکل ہی ختم ہو گیا جو کہتے تھے کہ سارا سال فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام ضروری ہے. ہم کہیں گے قنوت کا اہتمام سارا سال ضروری نہیں ہے. اب دیگر حضرات، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان کی روایتوں میں آگے دیکھیں گے دوسرے حضرات
کہ انہوں نے کبھی بھی دعائے قنوت اہتمام کیا ہی نہیں. ان میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہم سنیں گے جنہوں نے فجر کی نماز میں کبھی قنوت اہتمام نہیں کیا. فمن ذالک، ٹائم میرا خیال ختم ہو گیا. اس سے آگے حصے کو جو دیگر صحابہ کرام کی روایت ہے ان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں کل پڑھ لیں گے.